السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ مرزا غلام قادیانی شروع میں ابتدا میں جو تھا وہ ایک عام مسلمانوں کے جیسا تھا۔ گھر بار کی مصروفیت تھی، ملازمت تھی، کاروبار اور دیگر مصروفیات تھیں۔ 1881 میں اس نے اپنی مذہبی زندگی کا آغاز کیا۔ مذہبی زندگی کا آغاز کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شروع میں عیسائی پادریوں کے ساتھ، ہندو پنڈتوں کے ساتھ ڈیبیٹ کیے، مناظرے کیے، مباحثے کیے، مذہبی مناظرے کیے، اور اس وقت اپنے آپ کو خادم اسلام، مبلغ اسلام کے نام سے لوگ اس کو خادم اسلام، مبلغ اسلام کے حیثیت سے یاد کرتے تھے۔ شروع میں اس نے باضابطہ فرقے کی بنیاد نہیں رکھی۔ بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے الگ الگ دعوے کیے۔ کبھی اپنے آپ کو مہدی کہا، کبھی اپنے آپ کو مسیح کہا، کبھی اپنے آپ کو مجدد کہا، کبھی اپنے آپ کو ملہم من اللہ کہا۔ کبھی مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد اور مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد الگ الگ اس نے دعوے کیے۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا جو دعویٰ کیا، فوری طور پر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد آخر میں جا کر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ شروع میں تو اس نے نبی ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، شروع میں تو اس نے اسلامی عقیدے کا اظہار کرتا رہا، ختم نبوت پر اپنا ایمان جو رہا اس کی وضاحت کرتا رہا کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں اور اس کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہوں۔ 1891 سے لے کر 1899 تک، 1891 سے لے کر 1899 تک اس کا یہی موقف تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دلی کی جامع مسجد میں صاف طور پر اعلان کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، خاتم النبیین مانتا ہوں۔ آپ کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اپنے آپ کو نبی اور پیغمبر کہے گا، اس کو میں جھوٹا اور کذاب سمجھتا ہوں۔ تو یہ پہلا دور تھا اس کی زندگی کا۔ اس نے مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلامی جو عقائد ہے ان عقائد کا وہ اظہار کرتا رہا۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو 1899 سے لے کر 1901 تک، 1899 سے لے کر 1901 تک، اس دور میں اس نے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا جو عقیدہ ہے، اس کے معنی اور مفہوم میں اس نے گڑبڑ پیدا کی اور گڑبڑ کرنا شروع کیا، نئی تعویلات کرنا شروع کیا، تحریف کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ خاتم کے معنی مہر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر دی گئی نبی بنانے کی، اور اگر آپ کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ اس کو فوری طور پر ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، فوری طور پر ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، بلکہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی مہر ہوگی وہ آدمی اس کا دعوے نبوت صحیح ہوگا اور وہ اپنے دعوے نبوت میں سچا ہوگا۔ تو یہاں پر اس نے پھر تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، امتی نبی، اس طرح نئے الفاظ کے ساتھ
لوگوں کے ذہن و دماغ سے کھیلنا شروع کیا۔ تو یہ 1899 سے لے کر 1901 تک کا یہ اس کا دوسرا دور رہا کہ یہاں پر اس نے ختم نبوت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس میں رد و بدل کیا۔ اسی دور میں اس نے کبھی اپنے آپ کو ذلی نبی کہا، کبھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا، کبھی اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ ہوں اور آپ کی تعلیمات کو پیش کرنے والا ہوں۔ اس طرح اس نے دوسرے دور میں یہ تعویل اور تحریف کرنی شروع کی۔ اور تیسرا دور جو ہے وہ ہے 1901 سے لے کر 1908 تک۔ 1901 سے لے کے 1908 تک اس دور میں اس نے کھل کر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، واضح طور پر اپنے آپ کو نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے پیش کیا اور یہ کہا کہ اب تک میں جو کچھ تعویل کرتا رہا، جو کچھ معنوں میں تبدیلی کرتا رہا، نیا مفہوم بیان کرتا رہا، وہ سب ایک تکلف تھا، وہ سب اب تکلف برطرف ہے۔ اب اس نے وہ تکلف کرنا چھوڑ دیا، اس نے ڈائریکٹ نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے پیش کیا۔ چنانچہ اس کے الفاظ ہیں، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ایک اور جگہ اس نے لکھا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول بھی ہیں اور نبی بھی۔ تو اس طرح یہ تین مراحل میں اس نے اپنے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، فوری طور پر نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جب اس نے باضابطہ 1901 میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، جتنے دعوے ممکن ہے اس سارے دعوے اس نے کیے ہیں۔ اس کے بعد اس نے یعنی یہ بھی کہا کہ جو شخص میری نبوت کو نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ جہنمی ہے، فلاں ہے۔ جتنے باتیں اس نے نبی کی حیثیت سے ایک لازم ہے وہ ساری باتیں اس نے کہنی شروع کی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مرزا غلام قادیانی کا دعوے نبوت کا انداز ہے، اس کا طریقہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ الگ الگ دعوے کیے، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد پھر مختلف مراحل میں نبوت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو تبدیل کرتا رہا، اس کو بدلتا رہا۔ آخر میں جا کر 1901 میں اس نے نبی ہونے کا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب یہاں ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اور دوسرے جو گزشتہ جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، گزشتہ مرزا غلام قادیانی سے پہلے جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جیسے مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، طلیحہ ہے، ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ان لوگوں نے ایک ہی دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پہلے مرحلے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام قادیانی نے ایک دعویٰ نہیں کیا بلکہ کئی دعوے کیے اور پھر ایک مرحلے میں دعویٰ نہیں کیا بلکہ الگ الگ مرحلوں میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو بہرحال یہ مرزا غلام قادیانی کے دعوے نبوت کے حوالے سے ایک وضاحت تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں، 9700145714 7702570575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔